إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات رکھنے لگا ہوں، اور یہ خطبہ الہی ہے۔ ویسے تو قرآن سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کلام میں کہیں کہیں اللہ تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ بعض اوقات قوموں کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ احکام اور نصیحتوں پر مشتمل اللہ کا خطاب ہے۔ یہ حصہ ہے تو لمبا حصہ، لیکن جتنا اللہ نے مقدر کیا اتنے پر ہم بات کر سکیں گے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کو سیکھنا ہے۔ ہم نے آسمان سے دین قرآن کی صورت میں نازل ہوا، اس دین کو اللہ نے قرآن کی صورت میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے وصول کر کے اللہ کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ پیغام زبانی بھی پہنچایا اور پیغام عملی طور پر عمل کر کے دکھایا بھی۔ تو دین تو بنیادی پر اللہ کی کتاب قرآن میں ہے، اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ جتنا دین قرآن میں ہے اتنا ہی ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی طرف ہمارا دھیان نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس بات کی طرف، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور لے کر جاتا ہے جو بڑا مضبوط اور درست ہے۔ اگر آپ درست بات کی طرف جانا چاہتے ہیں، مضبوط اپنے قول کی طرف جانا چاہتے ہیں اور درست عقیدے کی طرف جانا چاہتے ہیں، صحیح عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں، نجات کی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں، صحیح بات کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ بات تمہیں قرآن میں ملے گی۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، رہنمائی کرتا ہے اس بات کی طرف جو سب سے مضبوط بات ہے، سب سے درست بات ہے، سب سے صحیح بات ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ کن کو؟ مؤمنین، جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کتاب پر، دیکھو اجزائے ایمان میں، ایمانیات میں، عقائد میں وہ 7 چیزیں ایمان مفصل میں آتی ہیں، عموماً 5 چیزیں آتی ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکاتہ، فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، و رسلہ، والیوم الآخر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ وہ 7 اجزاء جو ہیں ان میں سے 5 عموماً قرآن میں بیان آتے ہیں، وہ 7 کے ساتھ، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ قیامت کے ایمان میں آ جاتا ہے۔ اس لیے
فرمایا یہ کتاب اس ایمانیات اور عقیدے میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کے بعد کتابوں پر ایمان آتا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور ساری کتابوں میں سے افضل ترین کتاب یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ فرمایا فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اس کتاب کی فضیلت اور درجہ اور مقام اور مرتبہ دنیاوی کتابوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا مرتبہ مخلوق کے مقابلے میں ہے۔ اگر مخلوق اور اللہ کے درمیان فرق ہمیں نہیں نظر آتا مقام اور مرتبے کا، حیثیت کا، تو پھر اس کتاب اور باقی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مخلوق میں اور خالق میں کتنا فرق ہے، مخلوق کی حیثیت کیا ہے، خالق کا مقام کیا ہے، مخلوق کا وجود کیا ہے، خالق کی شان کیا ہے، اگر یہ ہمیں پہچان ہے تو پھر یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اس کی ویسی ہی شان ہے جیسی اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں شان ہے۔ اور فرمایا یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے اچھے کاموں کی طرف، صحیح عقیدے اور عمل کی طرف، اور درست بات کی طرف، مضبوط خیال کی طرف، مضبوط موقف کی طرف یہ کتاب لے کر جاتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب، یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کن کو؟ ماننے والوں کو، جو اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب قرآن پر ایمان ہے جن کا، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین یعملون الصالحات، وہ ماننے والے، وہ ایمان والے جو نیک کام کرتے ہیں۔ اب یاد رہے قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ساتھ ہی عمل صالح آیا، کہ صرف عمل صالح، صرف ایمان سے بات نہیں بنے گی، اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ یہ جو ہم نے رٹ لگا رکھا اللہ اپنے فضل سے بخشے گا، فضل سے بخشے گا، یہ اس کا فضل ہی تو ہے جو ہمیں نماز کی توفیق دیتا ہے، روزے کی توفیق دیتا ہے، زکوٰۃ ادائیگی کی توفیق دیتا ہے، حق بات کی توفیق دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ اپنے فضل سے بخشے گا۔ اور اگر علامت ہی کوئی نہیں آ رہی، منصوبہ شیطان کا، پروگرام شیطان کا، اخلاق شیطان کے، کاروبار شیطان کا، اور اعمال شیطانی چل رہے ہیں، اور مانگ رہا ہے اللہ کا فضل، تو اللہ اپنے فضل سے دوستوں کو نوازتا ہے، دشمنوں کو نہیں نوازتا۔ آپ اگر کوئی انعام و اکرام دیتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں، تو دوستوں کو دیتے ہیں، دشمنوں کو نہیں دیتے۔ تو فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ کتاب خوشخبری دیتی ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے آخرت میں۔ وہ یاد رہے، وہ جو سب سے آخری جنتی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، اس کی بات میں کتنی بار کر چکا ہوں۔ اس کو کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا مانگ، وہ مانگے گا، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں۔ جب اس کی مانگیں، طلبیں، خواہشیں، فرمائشیں ختم ہو جائیں گی، اللہ اس کے ذہن میں خود خیال ڈال دے گا، ارے یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے۔ جب وہ بھی پورے ہو جائیں گا تو اللہ فرمائے گا جا یہ سب کچھ دیا اور 10 گنا اتنا اور دے دیا تجھے۔ یہ آخری جنتی ہے، سب سے آخری۔ ان لہم اجرا کبیرا، اور یہ قرآن اپنے ماننے والوں کو، اور جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے احکام کو مانتے ہیں، جو اللہ اور رسول کی بات کو مانتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے اجر ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ تو بات تھی جو ماننے والے ان کے لیے اجر کبیر ہے، اور جو نہیں مانتے، اللہ کی سنت ہے، قرآن کا طریقہ ہے کہ جنتیوں کا ذکر ہے ساتھ ہی جہنمیوں کا ذکر آ جاتا ہے، اگر جہنمیوں کا ذکر ہے تو ساتھ ہی جنتیوں کا ذکر آ جاتا ہے، اچھوں کا ذکر ہے تو بروں کا آ جاتا ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے۔
تو اب ماننے والوں کو خوشخبری دے دی، ان کے لیے اجر کبیر ہے، نام ماننے والوں کو وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، بلیا سی مرنا نہ ہی قبر پہ کوئی اور، جن کو بھول گیا مرنا، جنہوں نے بھلا دیا کہ ہمیں بھی ذائقۃ الموت بننا ہے، موت کا ذائقہ ہمیں بھی چکھنا ہے، جو بھول بیٹھے موت کو، موت کی سختی کو بھول بیٹھے۔ میں احباب دوستوں سے صرف ایک حدیث بار بار پڑھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل رہی تھی روح کف انصری سے، جب آپ کی روح جدا ہو رہی تھی، جان نکل رہی تھی، صرف وہ حدیث بار بار پڑھے، بار بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے حبیب کس عالم سے گزر رہے ہیں، اور پھر ہما اور ہما اور شما اور میں اور آپ، ان کا شمار اور قطار ہی کس معاملے میں ہے، کس ہماری حیثیت ہی کیا بنتی ہے جو ہم نے موت کو اتنا ہلکا سا۔ میں نے ایک مقرر کی تقریر سن رہا تھا، میں کافی عرصہ ہو گیا، تو وہ فرما رہے تھے کہ مومن نے موت کا ذائقہ چکھنا، بس چکھنے والی بات ہونی ہے، جیسے ہم کھانے پینے میں کوئی چیز چکھتے ہیں نا۔ کاش میں نے کہا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حدیث پڑھی ہوتی تو ایسی لفظ ایسی بات نہ کرتا کہ جناب مومن نے تو چکھنا ہے موت کو، پھر آگے گزر جانا ہے۔ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں مانتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اب یہ ہمیں اختیار دے دیا کہ تم ماننے والوں میں ہو، نہ ماننے والوں میں ہو، تم اپنا حساب کر لو۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان دعائیں مانگتا ہے شر کی بھی برائی کی بھی جیسے مانگنی چاہیے، خیر اور بھلائی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن میں بار بار آیا فکرہ۔ یہ قریش مکہ کا موقف تھا، یہ کفار کا موقف تھا۔ وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے مسلمانوں، ہم نہ تمہارے نبی کو مانتے، نہ تمہاری کتاب کو مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جو تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو نہیں مانیں گے تو یہ ہو جائے گا، اللہ یہ کر دے گا، اللہ وہ کر دے گا، تو وہ بار بار یہ فکرہ قرآن میں بار بار ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کفار کہتے کہ مسلمانوں تم جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہو وہ عذاب لے آؤ، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کب یہ تمہارا وعدہ پورا ہوگا کہ اللہ کے نہ ماننے والوں پر عذاب آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ معافی، خیر اور بھلائی مانگنے کی بجائے عذاب مانگ رہے ہیں۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور انسان دعا مانگتا ہے بِالشَّرِّ، شر کی اور برائی کی، عذاب کی، دعاءہ بالخیر، جیسے کہ خیر اور بھلائی اور اچھائی اور نیکی مانگی جاتی ہے اسی جذبے سے۔ یاد رہے جنگ بدر میں جب ابو جہل مکہ سے روانہ ہو رہا تھا تو بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر اس نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اگر محمد حق پر ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ہم نے پھر بھی نہیں ماننا۔ اللہ فرماتے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو معافی مانگنی چاہیے تھی اللہ کے عذاب سے، معافی مانگنی چاہیے تھی اللہ کے عذاب سے، عافیت مانگنی چاہیے تھی، یہ اللہ کے عذاب اور شر مانگ رہے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی بڑا جلد باز، بڑے جلدی فیصلے کرتا ہے سوچے سمجھے بغیر کہ بھلائی اس میں ہے، بھلائی اس میں ہے، خیر اس میں ہے، خیر اس میں ہے، فائدہ اس میں ہے یا نقصان ہے، یہ سوچتا ہی نہیں، جلد باز ہے، جلدی فیصلے کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے تم کوئی چیز مانگو، طلب کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر و برکت ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ کے احکام کو مانو، اللہ کے فیصلوں کو مانو، اللہ کی تقسیم کو مانو۔
لیکن ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی اپنی بیوہ ماں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، ہم نے تو اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، ہم نے اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دار نہیں بنایا، ہم اللہ کی تقسیم کو کیسے مانتے ہیں؟ عملی طور پر ہم نافرمان بنے بیٹھے ہیں۔ ہم قرآن کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن دل سے نہیں لگاتے۔ اگر اس کتاب کو دل سے لگایا ہوتا تو میرے اور آپ کے عمل سے جھلکتا کہ یہ مسلمان ہے۔ میرے اور آپ کے اخلاق، میرا اور آپ کا کردار، میرا اور آپ کا عمل اس بات کی تائید ہرگز نہیں کرتا کہ ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں۔ یہ کتاب تو کہتی ملاوٹ نہ کرو، بازار چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کتاب تو کہتی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، یہ کتاب تو کہتی ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ کتاب تو کہتی سودی کاروبار نہ کرو، یہ کتاب تو کہتی شراب حرام ہے۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہماری عملی زندگی کیا ہے؟ عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا، اپنی قدرت کی نشانی۔ یاد رہے کفار مکہ عموماً فرمائشی نشانیاں مانگتے تھے، یہ دکھا دیں وہ دکھا دیں، جن میں بڑی بڑی قرآن میں جو کچھ آئی نشانیاں کہ جی یہ مکہ چونکہ تنگ سی وادی ہے، یہ پہاڑ ہٹ جائیں، کھلا میدانی جگہ بن جائے جہاں پہ باغ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی باغ ہو جس میں چشمے بہتے ہوں، اس کے ساتھ فرشتے ہوں، اللہ کا نبی ہے، یہ پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر جائے، واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں وہ آسمانی کتاب ہو۔ یہ نہیں ایک آیتیں دو آیتیں نازل ہوتی، جیسے پہلے نبیوں کو پوری پوری کتاب یکمشت ملی، اس کو بھی ملے۔ فرمایا اچھا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کا موقف تھا کفار کا کہ یہ فرمائشیں پوری ہو جائے تب بھی نہیں مانیں گے۔ آخری فرمائش کیا تھی؟ جب تک ہمارے سامنے اللہ کو لا کھڑا نہیں کریں گے ہم تب تک نہیں مانیں گے۔ یہی بنی اسرائیل کی فرمائش تھی، یہی بنی اسرائیل کی فرمائش تھی۔ تو اللہ ان کی ساری فرمائشوں کے مقابلے میں کہتا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو، دن میری قدرت کی نشانی، رات میری قدرت کی نشانی، زمین میری قدرت کی نشانی، آسمان بغیر ستون کے میری قدرت کی نشانی، زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ میری قدرت کی نشانی، زندگی اور موت کا سلسلہ میری قدرت کی نشانی، چرند پرند جاندار سارے میری قدرت کی نشانی۔ تو وہ فرمائشیں کرتے تھے، اللہ نے کہا میری کائنات میں غور کرو، ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا اپنی قدرت کی۔ اور ایک نشانی فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو تو ہم نے کر دیا بے نور، اندھیرا ہوتا ہے نا تو اس کو بے نور کر دیا، دن میں نور رکھ دیا۔ اللہ نے رات بنائی آرام کرنے کو، دن بنایا کام کرنے کو، اور آج کی تہذیب ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں، ساری رات موبائل پہ مصروف ہوتی ہماری قوم، ساری رات مصروف ہوتی ہے، ساری رات جاگتے ہیں، ایسے مصروف ہوتے جیسے موت حیاتی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ میں اپنے کچھ معاملات کو جانتا ہوں، کچھ کہتے ہیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی رات کو، اور جو ہی خیر و برکت کا وقت آتا ہے سحری کا تو نیندیں آنے لگ جاتی ہیں۔ ایک فیس بک پہ ایک کہانی میں نے برکت والی پڑھی تھی کہ برکت کیا ہے، کسی نے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کتے زیادہ ہیں یا بکریاں زیادہ ہیں؟ کہنے لگا جی بکریاں زیادہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ کتی بچے زیادہ دیتی یا بکری؟ کہ کتے زیادہ بچے دیتی ہے، پھر بھی تعداد ان کی کم ہے، ان کی زیادہ ہے۔ کتی زیادہ ذبح ہوتی ہے یا بکری؟ نے کتی کو کون پوچھتا ہے، بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ حلال جانور ذبح ہونے کے باوجود، تھوڑی پیدائش ہونے کے باوجود پھر بھی وہ زیادہ ہے اور یہ کم ہے، کس لیے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بکری شام ہوتے ہی سو جاتی ہے اور جب سحری ہوتی تو جاگ جاتی ہے،
اور کتے ساری رات بھونکتے ہیں، جب سحری ہوتی تو سو جاتے ہیں۔ اب ہمیں خود ہی نتیجہ نکالنا ہے کہ ہم کس جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، ہماری نئی جنریشن کس گروپ میں چلی گئی ہے، ہم نے کیا اخلاق اور کیا اطوار اور کیا کچھ اپنا لیا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کو ہم نے بے نور کر دیا، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کو ہم نے روشن بنا دیا۔ کس لیے بنایا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ دن میں برکت رکھی ہے روزی کے لیے، اور رات میں برکت رکھی ہے سکون نیند کا۔ دن سو کر دیکھ لیں، میں تو اپنے کم علمی کے تجربے کی بات کر رہا ہوں، دن کو 10 گھنٹے بھی سوئیں تو وہ مزہ نہیں آتا جو رات کے 5 گھنٹوں کی نیند میں آتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے سکون، قرآن میں فرمایا کہ رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا، اور جس کو اللہ نے ہمارے لیے نیند اور سکون کا باعث بنایا، ہم نے اس کو جاگنے کا ذریعہ بنا لیا۔ دن کو اللہ نے ہمارے لیے روزی کی تلاش کا ذریعہ بنایا، اور دن کو ہم کھوتے گدھے بیچ کر سونے لگ گئے۔ یہ کیسے اخلاق ہے، کیسے اطوار ہیں ہمارے؟ تو فرمایا وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ رات اور دن کی نشانیاں اس لیے بنائی تاکہ تم سالوں کی گنتی بھی رکھ سکو اور حساب بھی اپنا رکھ سکو۔ وعدے وعید کا جو تم نے لین دین کرنا ہوتا ہے اس کے لیے دن مقرر کرنے ہوتے ہیں، تو وہ دن رات کے سلسلے سے تمہیں آسانی ہوتی کہ کب وعدہ پورا ہونا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اس طرح ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، بڑی اہم بات آ گئی، یہ ہے اللہ کا خطاب۔ اللہ خطاب فرما رہا ہے، میں تو وہ اللہ کا پیغام سیدھا سیدھا پہنچا رہا ہوں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ نبی کی ذمہ داری، نبی کے فرائض منصبی میں شامل۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو اللہ کا پیغام آیا اور جیسا اس پر عمل اللہ نے سکھا دیا۔ یہ 1 رکوع رکعت میں اور 2 سجدے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائے ہیں، یہ اللہ نے تعلیم دی۔ عملی نماز ایسے امت کو سکھانی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا پیغام آیا تھا بندوں تک پہنچایا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اور یہ اللہ کا خطاب ہے۔ اور فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہمارا آج کل بڑا مسئلہ ہے، پہلے بھی مسئلہ جہالت میں بھی تھا، شگونی بدشگونی، فال نکالنا، شگون لینا، بدشگونی لینا۔ آج بھی حرکات اور سکنات ہماری اپنی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں اس کی نوست کی وجہ سے، فلاں کی نوست کی وجہ سے ہمارا یہ کام خراب ہو گیا۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ میری حرکات کیا ہیں۔ سوچنا تو یہ چاہیے کہ پچھلے چند دنوں سے میں کیا کر رہا تھا کہ یہ ہو گیا، سوچنے والی بات تو یہ ہے۔ لیکن بہت آسان ہے، بہت آسان کام دنیا میں ہے دوسرے پر تنقید کرنا، اور سب سے مشکل کام دنیا کا ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا۔ وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم آسان کام کی طرف جاتے ہیں، اپنا الزام بھی دوسروں کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شگون کے بارے میں۔ عربی بڑا شگون لیتے تھے، نکلے کالی بلی نے راستہ کاٹا، گھر بیٹھ گئے، نہیں آج اچھا دن نہیں ہے، نکلے باہر اور وہ پتھر مارتے تھے درخت پر، پرندے اڑے، اگر دائیں طرف گئے اڑ گئے تو وہ کہتے تھے یہ نیک شگون ہے، اگر بائیں طرف اڑ گئے پھر بیٹھ جانا جی یہ اچھا شگون نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ تذکرہ پڑھیں قرآن میں تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ اے موسیٰ، جو ہمیں آسانیاں ملی ہماری محنت ہے، ہمارا حق ہے، یہ جو بیچ میں عذاب کے اور نوست کے دن آ جاتے ہیں یہ تیری وجہ سے اور تیرے پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم دیکھتے نہیں، ہمارے پاس آسان حل ہے
کہ بس کسی اور پر تھوپ دو وہ، اللہ اس کا حل بتاتے ہیں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کا، أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے لگا دیا، طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کا شگون ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، کہ جیسے تیرے اخلاق، جتنی تیری محنت، جتنا تیرا کردار، یہی تیرا شگون ہے۔ تو میرا شگون کسی اور کے پاس نہیں ہے، کالی بلی کے پاس نہیں ہے، پرندوں کے پاس نہیں، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، بیوی کے پاس نہیں ہے، سب سے کمزور ہوتی یہ تھی منحوس، جس وجہ سے ہمارے یہ معاملات ہو گئے۔ پہلے ہم صحیح تھے، جب سے یہ آیا ہمارے پاس یہ معاملہ ہو گیا۔ تو کمزور پر آسان ہوتا ہے الزام لگانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، کہ اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، یہی تیرا شگون ہے۔ تیرے عمل اچھے ہوں گے، تیری نیت اچھی ہوگی، تیری محنت اچھی ہوگی، تو شگون اچھا ہی اچھا ملے گا۔ لیکن اچھا نہیں ملے گا اگر الٹا کام ہے، تو شگون بھی الٹا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کا شگون اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ باہر سے کائنات میں باہر سے شگون کا وجود ڈھونڈنے کی بجائے اپنے گلے میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں تمہارا شگون مل جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، یلقاہ منشورا، جس کو وہ دیکھے گا تو وہ کھلا ہوگا، ایسے کتاب کی طرح کھلا ہوگا، ہر ورق سامنے ہوگا۔ اقرأ کتابک، اللہ فرمائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج خود ہی پڑھ لے، کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دانا دانشور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب جو تو نے لکھی تھی 50 60 70 سال کی زندگی میں، اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، میں اور آپ اپنی کتاب روزانہ لکھتے جا رہے ہیں، ہر لمحہ ہم لکھ رہے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، اور یہی قیامت کے دن کھول کر میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور حکم ہوگا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، حکم ہوگا پڑھو اپنی کتاب، آج کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہو، تمہارے اپنا عمل تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ تو تمہاری اپنی کتاب جو تم نے لکھوائی تھی زندگی بھر، وہ تمہارے سامنے کھلی پڑی ہے، اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وکیل سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو کہ نیکیاں ہیں اور گناہ ہیں، اور ان کی تعداد ہے، ان کی تعداد ہے، ان کا وزن ہے، ان کا وزن ہے، اور آخر میں حساب ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس کیا ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ کہیں مشورے اور پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود اکیلے ہی کافی ہے۔ کبھی اس مقام پر قرآن ہم پڑھیں تو ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں کہ ایک دن، ایک لمحہ، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ میری کتاب میرے سامنے ہوگی، اور حکم ہوگا رب کائنات کی طرف سے کہ پڑھ اپنی کتاب، اور آج تو نے خود ہی اپنا حساب کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے تیرے عمل اس میں لکھے ہوئے، کسی اور کا عمل نہیں ہے، اس کا حساب بھی تو خود کر۔ لیکن قرآن پڑھیں تو یہ سوچ آئے کہ ہمیں یہ وقت بھی آنا ہے، یہ لمحہ بھی، یہ بھی زندگی میں ہماری میں موقع آنا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو ایسی باتیں ذہن میں آئیں گی، ہم قرآن نہیں پڑھتے تاکہ ایسی باتیں ذہن میں نہ آ جائیں، ہم پریشان نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی مرنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں مرنے سے پہلے ایسی پریشانی، مرنا ہے تو پھر دیکھ لیں گے، پھر کیا دیکھیں گے، پھر تو کچھ نہیں دیکھنا، اسی دنیا میں دیکھنا ہے، دیکھ دیکھ کر چلنا ہے، سوچ سوچ کر چلنا ہے، دیکھ دیکھ کر بولنا ہے، سوچ سوچ کر بولنا ہے، دیکھ دیکھ کر کرنا ہے، سوچ سوچ کر کرنا ہے، کیونکہ آگے نہ دیکھنے کی مہلت ہے نہ سوچنے کی مہلت ہے۔ وہاں پہ تو کیا ہوا سب کچھ نتیجہ آئے گا، سوچنے سمجھنے کی مہلت اور پلٹنے کی مہلت اور توبہ کرنے کی مہلت اور رب کو منانے کا موقع نہیں ہوگا، وہ اس دنیا میں ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
لوگوں جس نے ہدایت پا لی تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہدایت پاتا ہے، نہ اللہ پر احسان ہے، نہ رسول اللہ پر احسان ہے، نہ کسی اور بندے پر احسان ہے۔ ہدایت قرآن میں ہے، اگر کوئی قرآن کو پڑھے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، سوچ بچار کرے گا، اپنی غلطیاں اپنی اصلاح کرے گا، اس کو دیکھ دیکھ کر اور اس کے اخلاقیات کو دیکھ کر اپنے آپ کو مزین کرے گا، سجائے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي تو اپنا بھلا کرے گا، اپنے نامہ اعمال کو روشن کرے گا، اپنی قبر کو روشن کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ اور جو بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، جس نے قرآن سے ہدایت نہ لی، سنت سے ہدایت نہ لی، انبیاء کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہدایت نہ لی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی کسی اور جماعت میں چلا گیا، فرمایا جو بھٹک گیا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر آنا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچنا۔ یہ سوچ لیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا نفع بھی مجھے ہوگا اور اس کا نقصان بھی مجھے ہوگا، اور اگر میرے میں عقل باقی ہے تو پھر میں نقصان والی بات اختیار نہیں کروں گا، نفع والی بات اختیار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی سوچ عطا فرمائے کہ ہم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور یاد رہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی اور دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ تمہیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، جتنا آج بوجھ ڈال رہے ہو اپنی گردن پر یہ تمہیں اٹھانا ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ بار بار اللہ بتا رہا ہے یار مجھے اور آپ کو کب عقل آئے گی، کب ہم سمجھیں گے کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے جو قیامت کے دن بوجھ بن کر ہماری گردن پر سوار ہو جائے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم رسول بھیج نہ لیں تب تک ہم عذاب نہیں دیا کرتے، پہلے ہدایت کا انتظام کرتے ہیں اور ہدایت کا انتظام کرنے کے بعد پھر ہم ذمہ داری ڈالتے ہیں۔ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، قرآن پاک میں بتا دیا کہ آج اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، قرآن بھی مکمل نازل ہو گیا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا قیامت تک کے لیے، اور اپنے نبی کی سنت کے ذریعے عمل بھی کر کے دکھا دیا، اور اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نجات اس میں ہے میرے بھائیوں، نجات اس میں اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے، اور نقصان اس کے خلاف چلنے میں ہے۔ اس کے خلاف چلنے والا راستہ شیطان کا راستہ ہے، اور رحمان کا اللہ کا راستہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔